لے آؤ جوانا، میں وہ چارجر اٹھا لوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ یہ سادہ لو محبت آدمی ہمیں ٹکرایا تھا جسے صرف مخبری کرنی ہی آتی تھی، اس لیے اسے جو پلاننگ بنائی تھی وہ اسے ہی حرف آخر سمجھ رہا تھا، ورنہ تو چارجر بھی ہاتھ سے جاتا اور ہم بھی اب تک منکر نکیر کے حساب و کتاب سے فارغ ہو چکے ہوتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ اس دیوار کی طرف بڑھ گیا جو سامنے تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جگہ ہاتھ اٹھا کر دیوار کے اوپر والے حصے پر رکھا اور پھر اسی ہاتھ کو اوپر سے نیچے دیوار کی جڑ تک لے آیا۔ پھر اس نے مشین گن کی نال سے جڑ کے اس حصے کو کھودنا شروع کر دیا جہاں اس کا ہاتھ پہنچا تھا۔ اس نے دیوار کے اوپر عین اسی حصے میں سراخ دیکھ لیا تھا جو موٹی دیوار کے عین درمیان میں تھا، لیکن آگے سے دیوار مکمل تھی۔ چونکہ یہ بالکل وہی اینگل بنتا تھا جس اینگل سے چارجر اڑتا ہوا اس طرف آیا تھا، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ یہ سوراخ دیوار کے درمیان میں اس کی جڑ تک چلا گیا ہوگا اور چارجر اس سوراخ میں گرنے کی وجہ سے اندر دیوار کی جڑ میں پہنچ گیا ہوگا، چونکہ آگے پیچھے سے دیوار مکمل اور صاف تھی۔ اس لیے ٹام اور اس کے ساتھی باوجود کوشش کے چارجر کو تلاش نہ کر سکے، لیکن وہ بڑے محتاط انداز میں دیوار کو کھود رہا تھا۔ اور جب دیوار کا اوپر والا سخت حصہ ٹوٹ گیا تو اس نے مشین گن ایک طرف رکھی اور انگلیوں سے نرم مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی مٹی ہٹنے سے واقعی اوپر سے آتا ہوا سوراخ صاف نظر آنے لگ گیا۔ عمران نے انگلیاں اندر ڈالیں اور چند لمحوں بعد جب اس کی انگلیاں باہر آئیں تو چارجر اس کی انگلیوں میں موجود تھا۔ عمران نے بڑی بےتاب زدہ آنکھوں سے چارجر کا جائزہ لیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ چارجر خراب نہ ہو گیا ہو، لیکن چارجر بالکل درست حالت میں تھا۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے چارجر کو جیب میں رکھ لیا۔ اسی لمحے ٹام کے کراہنے کی آواز سنائی دی اور عمران اس کی طرف مڑ گیا۔ اوہ، تم نے یہ کیسے کر دیا؟ ٹام نے انتہائی تکلیف بھرے انداز میں کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ابھی صرف تمہاری ٹانگوں پر گولیاں چلائی ہیں، ورنہ تمہارا پروگرام تو ہمارے سینے چھلنی کرنے کا تھا۔ بہرحال اب تم جنرل بارٹر کی محسوس فریکوینسی بتا دو تو جس طرح تم نے ہمارا علاج کیا تھا اسی طرح تمہارا بھی علاج ہو جائے گا، ورنہ تم ایک کے بعد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ چکے ہوگے۔ عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسی فریکوینسی؟ مجھے کسی فریکوینسی کا علم نہیں ہے، کاش یہ پوچھ گوچھ کے چکر میں نہ پڑتا، ٹام نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، اس کے دل میں مشین گن کی نال رکھ کر صرف 3 تک گنو اور پھر گولی چلا دو۔ عمران نے ٹائیگر کی طرف مڑ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے واقعی مشین گن کی نال فرش پر پڑے ٹام کے سینے پر رکھی اور گنتی شروع کر دی۔ ٹام کا تکلیف سے مسح ہوتا چہرہ یکلخت سینے میں ڈوب گیا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، مت مارو مجھے، میں بتا دیتا ہوں مگر وعدہ کرو کہ میرا علاج کراؤ گے، ٹام نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ پکا وعدہ، لیکن یہ سوچ لو کہ تمہارا اسپیشل ٹرانسمیٹر میرے پاس موجود ہے اور اگر تمہاری بتائی ہوئی فریکوینسی غلط ثابت ہوئی تو پھر یہ گولی چلا کر تمہیں آسان موت نہ مرنے دوں گا، بلکہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ گولیوں سے اڑایا جائے گا اور تم کتے کی طرح سسک سسک کر مرو گے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، میں صحیح بتاؤں گا، ٹام نے خوف سے پھریری لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جلدی سے فریکوینسی بتانی شروع کر دی۔ اوکے، اب تمہارا علاج کرتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ تمہاری ٹانگیں جو گولیوں سے چھلنی ہو چکی ہیں اب کبھی درست نہ ہو سکیں گی، اس لیے تمہارا علاج یہی ہے کہ تمہیں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی جائے۔ ٹائیگر، عمران نے کہا اور ٹائیگر جو ابھی تک اس کے دل پر نال رکھے تھا اس نے اپنا نام سنتے ہی ٹریگر دبا دیا۔ ٹام کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا جسم یکلخت کسی گیند کی طرح اوپر کو اچھلا اور پھر دھڑام سے نیچے گر کر ساکت ہو گیا۔ اب باہر آ جاؤ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کھنڈر کے اس حصے سے نکل کر دوبارہ باہر کے رخ کی طرف چلے گئے جہاں وہ سرخ نشان والی جیپ موجود تھی، جہاں ٹام کے ساتھی مردہ پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے جیب سے ٹرانسمیٹر باہر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ اس نے پھر اس پر وہ محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی جو ٹام نے بتائی تھی۔ ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، ٹام انچارج سیکشن ہے کالنگ جنرل بارٹر، اوور۔ عمران کے حلق سے ٹام کی آواز نکلنے لگی۔ یس مارتھر اٹینڈنگ یو، انچارج آپریشن سیل، کیا بات ہے؟ تم نے کیوں جنرل بارٹر کو کال کیا ہے؟ اوور۔ ایک اسپارٹ سی آواز سنائی دی۔ مارتھر، جنرل بارٹر سے بات کراؤ، اٹ از ایمرجنسی، میں جوہمبرگ سے بول رہا ہوں، فوراً بات کراؤ، اٹ از ایمرجنسی، اوور۔ عمران نے ٹام کی آواز میں حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ او اچھا، ویٹ کریں، میں انہیں بلواتا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو ہیلو، جنرل بارٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مگر انتہائی چیختی ہوئی قحط آواز سنائی دی۔ انچارج سیکشن اے، ٹام بول رہا ہوں، چیف، میں نے یہاں ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اوور۔ عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سیکشن اے،
او کیسا کارنامہ، تفصیل بتاؤ، اوور۔ جنرل بارٹر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن اس میں حیرت کا عنصر موجود تھا۔ چیف پاکستانی ایجنٹ علی عمران اور اس کے ساتھی ملکی ہاؤس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں چیف رابرٹ اوسلو کو مار ڈالا اور اسلحہ خانہ میں وائرلیس چارجر ڈائنامائٹ فٹ کر دیا، اور پھر صحیح سلامت واپس جا کر وہ وائرلیس چارجر سے ملکی ہاؤس کو اڑانا چاہتے تھے کہ میرے آدمیوں نے ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں مار ڈالا اور چارجر چھین لیا۔ اب ان کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں اور چارجر میرے ہاتھ میں موجود ہے، اوور۔ عمران نے کہا، کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ملکی ہاؤس میں وہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ پھر اوسلو کا قتل اور اسلحہ خانے میں ڈائنامائٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو، اوور؟ جنرل بارٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں چیف، اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو میں ان کی لاشیں اور وہ چارجر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم نے واقعی اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے ٹام، ویری گڈ۔ تم نے حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے، ڈبل کارنامہ، ملکی ہاؤس بھی بچا لیا ہے اور ان انتہائی خطرناک پاکستانی ایجنٹوں کا خاتمہ بھی کر دیا ہے، ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف آنے والے ایجنٹ ختم ہو گئے، ویری گڈ۔ تم ایسا کرو کہ چارجر زیرو ہیڈ کوارٹر کی چیف کرنل ٹامسن کے حوالے کر دو، اور ایجنٹوں کی لاشیں بھی ساتھ بھجوا دینا، میں فی الحال یہاں مصروف ہوں، لیکن میں اسے کال ملا دیتا ہوں، اوور۔ جنرل بارٹر کے لہجے میں انتہائی مسرت تھی، او چیف، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں یہ چارجر اور ان ایجنٹوں کی لاشیں خود آپ کے حوالے کروں، پلیز چیف، اوور۔ عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اچھا میں سمجھ گیا، تم ایسا کرو، لاشیں لے کر جوانا ہوائی اڈے پہنچ جاؤ، میں وہاں ہدایات دے دیتا ہوں، وہاں سے تمہیں ایک اسپیشل ہیلی کاپٹر جہاں نیمبیا میں میرے پاس پہنچا دے گا۔ میں ابھی یہاں 1-2 روز موجود رہوں گا، کیونکہ یہاں بھی پاکستانی ایجنٹوں نے بڑا ادھم مچا رکھا تھا، وہ یہاں بھی ڈوگو فائٹرز کے مین اڈے میں گھس آئے تھے، لیکن میں بر وقت یہاں پہنچ گیا اور میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب ان کی لاشوں کے ٹکڑے صحرا میں تلاش کیے جا رہے ہیں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے جنرل بارٹر نے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بوس کیا آپ واقعی نیمبیا جائیں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا، ہاں، یہاں ہمارا کام ایک لحاظ سے ختم ہو چکا ہے، چارجر کی رینج مجھے معلوم ہے، اس لیے میں اسے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی ریچارج کروں گا تاکہ میرے پہنچنے سے پہلے اسے ملکی ہاؤس تباہ ہونے کی رپورٹ نہ مل سکے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن باس یہاں میک اپ باکس تو نہیں ہے اور نہ ہی اس جوٹانی اڈے کا علم ہے۔ جوانا نے کہا، میں نے نقشہ حفظ کر رکھا ہے، اس لیے اڈے کی فکر نہ کرو، سیکشن 1 کی جیپ ہمارے پاس ہے اور اڈے والوں سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم میک اپ میں ہیں، آؤ اب جلدی کریں۔ عمران نے کہا، اور پھر وہ سب اس جیپ کی طرف بڑھ گئے جس میں وہ ٹام کے ساتھ آئے تھے، اور چند لمحوں بعد جیپ انہیں لادے ہوئے تیزی سے کچے راستے پر دوڑتی ہوئی پختہ سڑک کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ تنویر کے ہاتھ میں موجود ٹرانسمیٹر جیسے ہی لڑکھڑایا، تنویر نے بے احتیاط ٹرانسمیٹر چھوڑ دیا اور ٹرانسمیٹر نیچے ہیلی کاپٹر کے فرش تک پہنچا ہی تھا کہ یکلخت ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی تنویر کے حلق سے بے احتیاط چیخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں یکلخت بے شمار چھریاں سے گھس گئی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی نے قبضہ کر لیا، لیکن تاریکی سے قبل اس کے آخری احساسات میں ان چھریوں کے جسم میں گھسنے اور اپنی چیخ کے ساتھ ساتھ صفدر اور جولیا کی چیخیں بھی محفوظ ہو گئی تھیں۔ اور پھر جس طرح اس کے ذہن پر تاریکی نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح اچانک اس کے ذہن کی گہرائیوں میں کہیں ایک جگنو سا چمکا، اور پھر یہ روشنی خاصی تیز رفتاری سے پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی تنویر کو اپنے جسم میں شدید ترین درد کی لہریں سی اٹھتی محسوس ہوئیں۔ یہ درد اس قدر تیز اور ناقابل برداشت تھا کہ بے اختیار اس کے منہ سے چیخیں نکل گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ذہن اس کے کنٹرول میں آتا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی چیخوں پر بھی کنٹرول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی، کیونکہ جسم کو جھٹکا لگنے سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم درد کی شدت سے دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ لیکن پھر یہ درد آہستہ ہوتا گیا، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، اس کے ساتھ اسے ماحول کا بھی اندازہ ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ریت کے ایک ٹیلے میں ریت کے اندر دھنسا ہوا پہلو کے بل پڑا ہے۔ اسے فوراً ہی ادراک ہو گیا کہ ٹرانسمیٹر پھٹنے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے اور وہ بلندی سے ریت کے اس ٹیلے پر آ گرا ہے، اور شاید ٹیلے پر گرنے کی وجہ سے وہ اب تک زندہ تھا، کیونکہ اس طرح بلندی پر سے گرنے کے باوجود وہ نرم ریت میں دھنس جانے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ اسی لمحے اسے صفدر اور جولیا کا خیال آیا تو وہ یکلخت تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ درد کی تیز لہر ایک بار پھر اس کے جسم میں دوڑی، لیکن اس نے سختی سے دانتوں پر دانت جما لی اور پھر اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ 1-2 بار لڑکھڑانے کے بعد وہ کھڑا ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا جسم زخمی تھا، لیکن ریت میں دھنس جانے کی وجہ سے زخموں پر ریت کی تہ جم گئی تھی، جس کی وجہ سے خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔
البتہ اس کی ہڈیاں سلامت تھیں اور یہی بات اس نے غنیمت سمجھی۔ دوسرے لمحے وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں ٹیلے سے نیچے اترا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ اسے ہیلی کاپٹر جلا ہوا انجن نظر آیا۔ وہ اس طرف کو بڑھ گیا، لیکن ایک ٹیلے کو کراس کرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ ٹیلے کے پیچھے اسے جولیا اوندھے منہ پڑی نظر آ گئی۔ جولیا کو اس حال میں دیکھتے ہی تنویر اپنی ساری تکلیف بھول کر بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے جلدی سے جولیا کو پلٹا اور پھر اس کے منہ اور ناک میں بھری ہوئی ریت انگلی سے نکالنے لگا۔ ریت نکلتے ہی جولیا نے لمبا سانس لیا اور تنویر کا ستا ہوا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ واقعی وقت پر پہنچا تھا وہ۔ جولیا کا سانس رک رہا تھا کیونکہ ناک اور منہ میں ریت بھر جانے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں انتہائی تکلیف ہو رہی تھی، اور اگر چند منٹ اور اسی طرح کی صورتحال رہتی تو یقیناً جولیا ہلاک ہو جاتی۔ جولیا کے جسم پر بھی جگہ جگہ زخم موجود تھے، لیکن ان زخموں پر بھی ریت کی موٹی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس طرح خون کی نکاسی بند ہو چکی تھی۔ تنویر نے بے احتیاط جولیا کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ جولیا، جولیا ہوش میں آؤ، تنویر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں تک ایسا کرنے کے بعد جولیا کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بے احتیاط چیخ نکل گئی۔ جولیا، میں تنویر ہوں، ہوش میں آؤ، ابھی صفدر کا پتہ کرنا ہے، تنویر نے اور زور سے کہا، اور جولیا دوسری چیخ مار کر ایک جھٹکے سے اٹھنے لگی، لیکن پھر دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اٹھو اٹھو، تم ٹھیک ہو، اٹھو، تنویر نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تنویر، تم، میرا جسم تو پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، جولیا نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تنویر کا سہارا لے کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ صفدر کہاں ہے؟ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، تم کھڑی ہو جاؤ تو اس کا پتہ کروں، تنویر نے کہا، اور پھر جب اس نے محسوس کر لیا کہ وہ پوری طرح سنبھل گئی ہے تو تنویر اسے چھوڑ کر دوبارہ آگے بڑھ گیا، لیکن صفدر انہیں کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ حالانکہ ہیلی کاپٹر کے پرزے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور اس کا انجن تک ان کے سامنے تھا، لیکن صفدر غائب تھا۔ اب جولیا بھی اپنی تکلیف بھول کر تنویر کے ساتھ ہی صفدر کی تلاش میں لگ گئی تھی۔ ارے یہ پائلٹ سیٹ، او میں سمجھ گیا، صفدر اس ٹیلے کے اندر ہے۔ یکلخت ایک ٹیلے پر اس پائلٹ سیٹ کو اوندھے منہ پڑے ہوئے دیکھ کر کہا، اور پھر وہ دوڑتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پائلٹ سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا تو سیٹ کے ساتھ ہی صفدر کا جسم بھی ریت میں سے نکل آیا۔ صفدر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریت کا بنا ہوا ہو، اس کے پورے جسم پر ریت جمی ہوئی تھی۔ وہ سیٹ کے ساتھ بیلٹ سے بندھا ہوا تھا۔ تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے صفدر کے جبڑے ایک ہاتھ سے بینچے اور پھر تیزی سے اس کے منہ میں بھری ہوئی ریت انگلی کی مدد سے نکالنے لگا۔ ناک سے ریت نکالو جولیا، ابھی صفدر زندہ ہے، جولیا کو قریب آتے دیکھ کر تنویر نے چیختے ہوئے کہا، اور جولیا جھپٹ کر صفدر کی ناک کے نتنوں میں انگلیاں مارنے لگی، اور ریت صاف ہو جانے کے بعد صفدر کا سانس نہ آ رہا تھا۔ تنویر نے اس کے سینے پر کان رکھ دیے اور پھر اس نے سر اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا اور تیزی سے سانس کھینچ کر پھر زور سے سانس صفدر کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ تقریباً 10-12 بار ایسا کرنے کے بعد صفدر کا سانس تیزی سے بحال ہونے لگا۔ سانس بحال ہو گیا ہے، او خدایا تیرا شکر ہے، جولیا نے چیخ کر کہا، اور تنویر ہانپتا ہوا علیحدہ ہوا اور پھر ریت پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے میلوں دوڑتا ہوا یہاں آ کر ڈیر ہوا ہو۔ او ہم سب زندہ ہیں، خدا کا شکر ہے، صفدر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، اور جب تنویر اور جولیا نے اسے سارے حالات بتائے تو صفدر نے سر ہلا دیا۔ یہ تو واقعی انتہائی خوش قسمتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ٹرانسمیٹر جب فرش سے ٹکرایا اسی لمحے دھماکہ ہوا، اس طرح ہیلی کاپٹر درمیان سے ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں ادھر ادھر جا گرا اور میری سیٹ جھٹکا لگنے سے باہر جا گری۔ بہرحال اللہ کا خاصا کرم ہو گیا ہے، ورنہ ایسے حالات میں اس طرح بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے، صفدر نے ریت پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اب ہماری لاشیں ڈھونڈنے لازماً ادھر آئیں گے، صفدر نے کہا، اس لیے ہمیں اب کہیں چھپ جانا چاہیے، اچانک جولیا نے کہا، اور صفدر اور تنویر دونوں اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ او ہاں، وہ یقیناً کسی جیپ پر آئیں گے، اس طرح ہم ان کی جیپ حاصل کر سکتے ہیں، بغیر جیپ کے صحرا سے نکل جانا تو ہمارے لیے محال ہوگا۔ آؤ ادھر کسی ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے ہیں، صفدر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور جولیا اور تنویر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ ایک مناسب ٹیلا دیکھ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ابھی انہیں بیٹھے وہاں کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ان کے کانوں میں جیپ کے انجن کی ہلکی سی آواز آ گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی پوزیشن بدل لی تاکہ بائیں طرف سے آنے والوں کو نظر نہ آ سکیں۔ چند لمحوں بعد ایک جیپ دور ایک ٹیلے کے عقب سے برآمد ہوئی اور پھر وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگی۔ ہیلی کاپٹر کا جلا ہوا انجن پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ جیپ میں 4 مسلح افراد موجود تھے۔ جیپ انجن کے قریب جا کر رک گئی اور پھر وہ چاروں اچھل کر نیچے اتر آئے، اور یہ دیکھ کر ان تینوں کے ہونٹ بھینچ گئے کہ ان میں سے ایک آرتھر تھا، وہی آرتھر جس کی وجہ سے یہ اڈا تباہ کرنے کی بجائے وہ اس حال تک پہنچ چکے تھے۔ ادھر ادھر بکھر جاؤ اور ان کی لاشیں تلاش کرو، یقیناً ادھر ادھر موجود ہوں گی، آرتھر نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور باقی 3 مسلح افراد تیزی سے مختلف سمتوں میں دوڑ پڑے۔ ایک فوجی اس طرف کو آ رہا تھا جدھر وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔
خیال رکھنا آواز نہ نکلے، صفدر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ وہ فوجی ادھر ادھر غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا آیا اور پھر وہ ٹیلے کے دوسری طرف آ کر رک گیا۔ وہ تینوں سانس روکے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فوجی ایک طرف ایک لمحے میں وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر تیزی سے ٹیلے کی سائڈ سے کراس کر کے ان کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کی سائڈ سے گھوم کر آیا، یکلا تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اسے چھاپ لیا اور اس فوجی کے حلق سے چیخ نکلنے سے پہلے اس نے اسے ریت میں گرا کر اس کا سر ریت کے اندر پوری قوت سے دبا دیا۔ صفدر نے اس کے ہاتھ پھڑکتے ہوئے جسم پر ہاتھوں سے پورا دباؤ ڈال دیا، جبکہ جولیا نے اس کی دونوں پنڈلیاں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس فوجی کا جسم چند لمحوں تک ان کی گرفت میں بری طرح پھڑکتا رہا، پھر یکلا ڈھیلا پڑ گیا۔ جب اس کے جسم میں موجود حرکت سکون میں بدل گئی تو ان تینوں نے اس پر سے دباؤ ہٹایا اور تنویر نے اسے پلٹ دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے منہ اور ناک میں ریت گھس چکی تھی، چہرہ ریت کی رگڑ کی وجہ سے خراشوں سے بھر گیا تھا۔ تنویر نے جلدی سے اس کے کاندھے سے مشین گن اتار لی، جبکہ صفدر نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی ایک جیب سے مشین پسٹل برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا آ رہا ہے، اسی لمحے جولیا نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور وہ دونوں چونک پڑے۔ واقعی دائیں طرف سے گھوم کر ایک اور فوجی ادھر ہی آ رہا تھا۔ تم اسے سنبھالو، میں تیسرے کو دیکھتا ہوں، وہ آرتھر تو جیپ کے ساتھ ہی کھڑا ہے، تنویر نے کہا۔ 1 منٹ میں ابھی انہیں اکٹھا کرتا ہوں، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا روح ایک طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ آرتھر کے ساتھ ساتھ 2 اور چیختی ہوئی آوازیں سنائی دی اور صفدر کا یہ حربہ حادثہ کامیاب رہا، کیونکہ ان کی طرف آنے والے کے علاوہ ایک اور ٹیلے سے تیسرا فوجی بھی برآمد ہوا تھا اور وہ بھی بے تحاشا ادھر ہی آ رہا تھا، جبکہ آرتھر بھی مشین گن ہاتھ میں پکڑے ادھر ہی دوڑ رہا تھا۔ آرتھر کو زندہ رکھو، باقی کو اڑا دو، صفدر نے آہستہ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فضا مشین پسٹل اور مشین گن کی آوازوں سے بیک وقت گونج اٹھی۔ دونوں فوجی گولیاں کھا کر چیختے ہوئے ریت میں گرے، جبکہ آرتھر کے ہاتھ سے مشین گن نکل گئی تھی اور وہ چکرا کر نیچے گر گیا تھا کہ صفدر اور تنویر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف بھاگ پڑے، جبکہ جولیا اپنی طرف آتے ہوئے فوجی کی طرف دوڑ پڑی جو ریت پر پڑا مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی مشین گن اس سے چند قدم دور پڑی ہوئی تھی۔ جولیا نے جھپٹ کر اس پر قبضہ کیا اور اس کے ساتھ اس نے مشین گن کی نال اس تڑپتے ہوئے فوجی کی طرف کی اور ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کا پورا بسٹ کھا کر وہ تڑپتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ آرتھر، صفدر نے آرتھر کے قریب پہنچ کر چیختے ہوئے کہا اور آرتھر ہونٹ بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک طرف مشین پسٹل لیے صفدر کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف مشین گن ہاتھ میں پکڑے تنویر کھڑا تھا۔ تم تینوں زندہ ہو؟ حیرت ہے، ہیلی کاپٹر کے تو پڑھچے اڑ گئے، لیکن تم زندہ ہو کیا؟ تم انسان ہو یا پھر روحیں؟ آرتھر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم جیسے بھیڑیوں کے چنگل سے مظلوم انسانوں کو آزادی دلانے والے اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے مسٹر آرتھر، صفدر نے گراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ آرتھر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ باہر سے اسلحہ آنے کو جو خفیہ راستہ جاتا ہے اس کی تفصیل بتاؤ، صفدر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم جیسے کتوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، آرتھر نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اور ابھی اس کا فکرہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ مشین گن کی ریٹ سے فضا گونج اٹھی اور آرتھر چیختا ہوا لٹو کی طرح گھوم کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ گولیوں نے اسے چھلنی کر دیا تھا۔ ہمیں کتا کہہ رہا تھا، اس کی یہ جرت، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور صفدر نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نے یہ فکرہ اس لیے کہا تھا کہ ہم بھڑک کر اسے مار ڈالیں، اسے احساس ہو گیا تھا کہ ہم اسے زندہ نہ چھوڑیں گے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے اور تم نے اس کا مطلب پورا کر دیا، ورنہ میں اسے بولنے پر مجبور کر دیتا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے فکرہ ہی ایسا بولا ہے کہ میرا دماغ گھوم گیا، تنویر نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ یہ فکرہ سننے کے بعد تنویر کو اپنے آپ پر قابو رکھنا ناممکن تھا۔ ابھی یہاں سے تو نکلو، ورنہ ہو سکتا ہے تلاش میں اور جیپیں بھی ہوں، جولیا نے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے جیپ کی طرف مڑ گئے۔ البتہ صفدر نے جیپ کی طرف بڑھنے سے پہلے آرتھر والی مشین گن اٹھا لی تھی۔ ابھی وہ جیپ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ جیپ کے اندر سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور پھر وہ اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا۔ ہیلو ٹام، انچارج سیکشن ای کالنگ اوور جنرل بارٹر، ایک نامانوس سی آواز سنائی دی۔ یس مارتھر اٹینڈنگ یو، انچارج آپریشن سیل۔ کیا بات ہے، تم نے کیوں جنرل بارٹر کو کال کیا ہے؟ اوور۔ مارتھر کی آواز سنائی دی اور صفدر اور جیپ پر چڑھانے والے دوسرے ساتھی ہونٹ بھینچ کر خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ جیپ میں موجود ٹرانسمیٹر کا تعلق اس اڈے کے مین ٹرانسمیٹر سے ہے، اس لیے مین ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی یہ بھی آن ہو گیا اور پھر جنرل بارٹر اور ٹام کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوتی رہی اور وہ خاموشی سے بیٹھے سنتے رہے۔ جب ٹام نے بتایا کہ اس نے باقی شاہی ایجنٹوں کا خاتمہ کر کے اسے چارجر حاصل کر لیا ہے تو ان سب کے چہروں پر یکلا سختی کے آثار ابھر آئے، خاص طور پر جولیا کی حالت دیکھنے والی تھی، کیونکہ اتنی بات تو وہ سمجھ گئے تھے کہ جو ہمبرگ میں پاکستانی ایجنٹوں سے مراد عمران اور ٹائیگر ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی صحافیوں کے روپ میں جو ہمبرگ گئے تھے۔
کال ختم ہونے کے بعد جب ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا تو صفدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آف کر دیا۔ میں کبھی نہیں مان سکتی کہ عمران اور ٹائیگر دونوں کو اس ٹام نے ہلاک کر دیا ہے، جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے، اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر نے تیز لہجے میں کہا تو صفدر اور جولیا دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے ٹام کے لہجے میں بات کرنے والا عمران خود ہے، تنویر نے کہا تو جولیا اور صفدر دونوں واقعی حیرت کے مارے سیٹوں سے اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صفدر کے چہرے پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان موجود تھا، لیکن جولیا کے بول پڑنے کی وجہ سے وہ خاموش سا ہو گیا تھا۔ اس ٹام نے جس انداز میں چارجر براہ راست جنرل بارٹر کے حوالے کرنے پر اصرار کیا ہے، اسے یہی ظاہر ہوتا ہے عمران کی عادت سے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جب کوئی اہم اقدام کرتا ہے تو پھر اسے اختتام تک پہنچانے کے لیے ایسا ہی لائحہ عمل اپناتا ہے۔ اس نے یقیناً وہاں ڈوگو فائٹر کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہوگا اور پھر وہ اسے یہاں آ کر تباہ کرے گا، لیکن چونکہ اس کی ہٹ لسٹ میں جنرل بارٹر بھی موجود تھا اس لیے اس نے یہ چکر چلایا ہے، اور اس چارجر کے بہانے وہ یہاں پہنچ کر جنرل بارٹر کا بھی خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ تنویر نے اپنے اندازے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ صرف اندازہ ہی ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ابھی ایک پوائنٹ اور ہے، تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ عمران چاہے کسی بھی لہجے میں بات کر رہا ہو، اس کی عادت ہے کہ وہ اور کا لفظ ہمیشہ قدرے لمبا کر کے بولتا ہے، اور تم نے مارک کیا ہوگا کہ اس گفتگو کے دوران بھی ٹام نے جتنی بار بھی اوور کا لفظ بولا ہے اسے قدرے لمبا کر کے ہی بولا ہے، تنویر نے کہا، اور اس بار صفدر کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ واہ، ویری گڈ تنویر، تمہاری ذہانت کا جواب نہیں، تم نے اس بار واقعی بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے یہ عمران ہی ہوگا، صفدر نے کہا، اور وہ سب اور ان تینوں کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ تنویر تم اس قدر ذہین ہو، میں تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ ویری گڈ، آدمی کو ایسے ہی ذہین ہونا چاہیے، جولیا نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا تو تنویر کا چہرہ اس طرح چمک اٹھا جیسے اسے جولیا کی طرف سے تعریف کے ان فکروں کی بجائے دنیا بھر کی دولت مل گئی ہو۔ بہرحال ایک اندازہ ہی ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، تنویر نے انکساری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ اندازہ درست ہے اور عمران کسی ہیلی کاپٹر پر ہی آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمران پر کیسے اپنی پوزیشن واضح کریں، صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم پہلے یہاں سے تو نکلو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جیپ تلاش میں ادھر آ نکلے، جولیا نے کہا۔ اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے جیپ سٹارٹ کی اور پھر وہ اسے ریت پر خاصی تیز رفتاری سے بھگاتا ہوا صحرا میں آگے بڑھتا گیا۔ جیپ چونکہ خاص طور پر ریت پر سفر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے نرم ریت پر وہ اس طرح دوڑ رہی تھی جیسے نیچے ریت کی بجائے پختہ سڑک ہو۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اچانک صفدر نے پوری قوت سے بریک لگائی اور جولیا ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے تنویر کو بھی اپنا منہ سیٹ کے ڈنڈے سے بچانے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑی۔ کیا ہوا؟ جولیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ سوری، مجھے اچانک کچھ یاد آ گیا، صفدر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، اور پھر اس نے جلدی سے اپنے موجودہ لباس کے اندرونی جیب میں موجود قلم باہر نکالی۔ اب تک وہ اسے باقاعدہ حفاظت سے اور یاد سے ساتھ لیتا آیا تھا، لیکن تیز جدوجہد کی وجہ سے اسے اس کا خیال ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس نے کلپ کو دبا کر نیچے کیا اور پھر کلپ کے کو محسوس انداز میں بار بار پریس کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی کلپ کے سرے پر ایک ستارہ سا جھلملانے لگا۔ صفدر نے ستارے کے نمودار ہوتے ہی ایک بار پھر خاصے وقفے تک محسوس انداز میں کلپ کو دوبارہ پریس کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک ایسا کرنے کے بعد جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو غور سے کلپ کے سرے کو دیکھنے لگا، لیکن کلپ کے سرے پر وہی ایک ستارہ ہی جھلملاتا رہا۔ وہ عمران کال ریسیو نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے؟ صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور جولیا کے چہرے پر ایک بار پھر تاریک سایہ پھیلنے لگا، مایوسی اور غم کا تاریک سایہ، کیونکہ عمران کی کال ریسیو نہ کرنے کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ تنویر کا اندازہ غلط تھا اور عمران واقعی ہلاک ہو چکا تھا۔ ارے ویری گڈ یکلا، صفدر نے مسرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ تنویر اور جولیا دونوں نے چیخ کر پوچھا۔ کال ریسیو ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران زندہ ہے اور تنویر کا اندازہ درست نکلا ہے، صفدر نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے جذبات کی بنا پر جولیا اور تنویر دونوں کے چہرے بیک وقت کھل اٹھے۔ تنویر کا اس لیے کہ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا، جبکہ جولیا کا اس لیے کہ صفدر کی بات نے عمران کی زندگی کی نوید دی تھی، اور ظاہر ہے یہ نوید عمران کی زندگی کی نہیں بلکہ ایک لحاظ سے جولیا کی اپنی زندگی کی نوید تھی۔ صفدر ایک بار پھر محسوس انداز میں کلپ کو پریس کرنے میں مصروف تھا، اور چند لمحوں بعد اس نے کلپ کو پریس کرنا چھوڑ دیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ اب کلپ میں سے ہلکی ہلکی ٹک ٹاک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس طرح اس عجیب ساخت کے ٹرانسمیٹر پر یہ کوڈ ورڈز میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کلپ کو اوپر کی طرف ایڈجسٹ کیا اور قلم کو اپنی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ عمران صاحب واقعی ٹام کے میک اپ میں ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر جہاں آ رہے ہیں، انہوں نے ڈوگو فائٹرز کا مین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم اس صحرا سے باہر نکل کر کسی بھی جگہ پر رک جائیں اور جب ہیلی کاپٹر ہمیں نظر آئے تو ہم مشین پسٹل سے فائرنگ کر دیں، پھر وہ نیچے جائیں گے۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر ان کے ہمراہ ہیں، البتہ پائلٹ
اجنبی ہے، یہاں اتر کر وہ پائلٹ کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد آئندہ کی پلاننگ بنا لیں گے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور جولیا اور تنویر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ صفدر نے جیپ کو ایک بار پھر آگے بڑھا دی اور جیپ تیزی سے دوڑنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، آپریشن روم میں کرسی پر بیٹھے ہوئے جنرل بارٹر کے چہرے پر کھنچاؤ کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ ٹام کی کال ریسیو کرنے کے بعد وہ دفتر میں واپس جانے کی بجائے وہیں آپریشن سیل میں ہی رہ گیا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے آرتھر کی طرف سے کال آنے کی امید تھی۔ آرتھر ان پاکستانی ایجنٹوں کی لاشوں کو تلاش کر رہا تھا جنہیں اسپیشل ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے اندر ہی ہٹ کیا گیا تھا، لیکن وہاں کافی دیر گزر جانے کے بعد آرتھر کی طرف سے کوئی کال نہ آئی تھی، حالانکہ اب تک اسے گئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ ماتھر، جنرل بارٹن نے آپریشن سیل کے انچارج ماتھر سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر۔ ماتھر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، آرتھر کی طرف سے بھی کوئی کال نہیں آئی۔ جنرل بارٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، اگر آپ کہیں تو میں اسے کال کروں۔ ماتھر نے مودبانہ لہجے میں کہا، ہاں اسے بات کراؤ، کیا اس نے سارا صحرا چھاننا شروع کر دیا ہے؟ جنرل بارٹن نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، ماتھر نے کہا، اور وہ مین ٹرانسمیٹر پر جھک گیا۔ چند لمحوں تک مختلف بٹن دبانے کے بعد اس نے مائک پر بولنا شروع کر دیا، ہیلو ہیلو ماتھر کالنگ باس آرتھر اوور۔ ماتھر بار فکرہ دہرا رہا تھا، یس آرتھر اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد مین ٹرانسمیٹر سے آرتھر کی آواز برآمد ہوئی اور ماتھر نے مائک ساتھ ہی کرسی پر بیٹھے جنرل بارٹر کی طرف بڑھا دیا، ہیلو آرتھر، جنرل بارٹر کالنگ، تم اب تک ایسا کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تمہاری طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، اوور۔ جنرل بارٹر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، سر ہم نے وہ لوکیشن تو تلاش کر لی ہے جہاں ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، 2 مردوں کی لاشیں تو مل گئی ہیں لیکن اس عورت کی لاش نہیں مل رہی۔